اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب على كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھ محمد وآلہ ارباب اعضاء ماتمداران سید الشہداء خداوند عالم قرآن مجید میں روز محشر کے سلسلے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ دن جس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں کربلا محافظ ولایت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور یقیناً حق مطلب ادا نہیں ہو سکا۔ آج اس کے آخری مرحلے میں بات کو وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر کل ختم ہوئی تھی کہ حسین مظلوم نے کوفے کے لوگوں کے دعوت کے جواب میں اپنے بھائی، اپنے معتمد، اپنے سقا کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور عظمت مسلم کے لیے یہی کافی ہے کہ 18,000 خطوط کی حیثیت کچھ نہیں تھی، لیکن مسلم کا ایک خط حسین کے لیے کافی تھا کہ حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوں۔ اور مسلم ابن عقیل نے عہدہ سفارت پر فائز ہونے کے بعد اپنے عہدے کو بہترین طریقے سے پورا کیا اور ہر وہ عمل انجام دیا جو ایک سفیر کی حیثیت سے انجام دیتے وقت اس کا خیال رکھنا ضروری تھا، کیونکہ مسلم ابن عقیل اب صرف مسلم ابن عقیل نہیں تھے، اب صرف عقیل کے بیٹے نہیں تھے، اب صرف علی کے شاگرد نہیں تھے، اب صرف حسین کے بھائی نہیں تھے، بلکہ حسین کے سفیر تھے۔ ان کا ہر عمل حسین کے نام سے لکھا جاتا، ان کا ہر کام حسین کے نام پر لکھا جاتا، لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل جو بعد میں حسین کے لیے یا کربلا کے لیے سبب مشکل بنے مسلم نے انجام نہیں دیا۔ اور مسلم ابن عقیل نے اپنے فریضہ سفارت کو انجام دینے کے لیے مسجد کوفہ میں حجت تمام کرنے کے لیے اور لوگوں کو حالات سے آگاہ کرنے کے لیے اور فضائل و مناقب اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے جس خطبے کو ارشاد فرمایا وہ تاریخ کا ایک عظیم سرمایہ ہے کہ اگر انسان اس خطبے کے الفاظ کو غور سے دیکھ لے، غور سے پڑھ لے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لے تو ولایت بھی اس کی سمجھ میں آ جائے گی، امامت بھی اس کی سمجھ میں آ جائے گی، رسول کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی، علی کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور ان دونوں کے وارث حسین ابن علی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد پھر انسان کے لیے حجت تمام ہو جاتی ہے کہ وہ کس کے وارث کا ساتھ دیتا ہے اور کس کے وارث کے خلاف جاتا ہے۔
مسلم ابن عقیل نے فراز منبر سلونی سے کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے اسی منبر سے جس سے کبھی علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، اسی منبر پر جا کر ایک بار شاگرد علی نے حمد خدا کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا لے ثبوتا لذاتہ. یہ بات آپ کے سامنے کر دی، لیکن یہ عظمت امیر المؤمنین کو بیان کرنا ضروری تھا مسلم ابن عقیل کے لیے کہ حمد خدا بھی وہیں سے شروع کی، کسی اور نعمت کا ذکر نہیں کیا. جس نعمت کا ذکر حمد خدا کے بعد کیا وہ وجود محمد اور وجود علی کا کیا، اور اس عظمت کے ساتھ کیا کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی اگر کسی چیز کو دلیل بنایا تو وہ ذات رسول کو بنایا اور ذات علی کو بنایا. اور ان دونوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وجعل تاج مشیت لواحدہما وجعل سیفا لارادتہ. ایک کو خداوند عالم نے اپنی مشیت کا تاج پہنایا اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. یعنی رسول کو مشیت کا تاج پہنایا گیا اور علی کو ارادے کی تلوار بنایا گیا. رسول بیان کرتے جائیں گے، جو مخالفت کرے گا وہ تیغ علی کے سامنے آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلم. لہذا دونوں کا عمل یہ ہے کہ اگر رسول روح ہیں اللہ کی اور علی نفس ہیں اللہ کے، جیسے کہ اس خطبے میں ارشاد فرمایا، تو پھر ہر قول رسول کا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے لیے ہے، اور ہر عمل علی کا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بے ہی اور اسی کی طرف اس کی بازگشت ہونے والی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس جملے کے ساتھ ایک گریز انجام دیا اور فرمایا مزایا تقیان نقیان. وہ دونوں طاق اور طاہر افراد اس دنیا سے چلے گئے، اپنی زندگی کو گزار کر چلے گئے. اور اس کے بعد عظمت حسین کی طرف گریز کرتے ہوئے مڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب اس روئے زمین پر ان دونوں کا وارث ماں سوائے حسین کوئی نہیں ہے. اگر امامت کا کوئی وارث ہے تو وہ بھی حسین ابن علی ہیں، اگر رسالت کا کوئی وارث ہے تو وہ بھی حسین ابن علی. یہاں تک بات کل تک پہنچی تھی. اب حسین کا تعارف مسلم ابن عقیل نے اس خطبے میں کرایا. حسین کون حسین ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور تمہیں اس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں. فرمایا کلیم القرآن. پہلا جملہ جو آپ نے امام حسین کی شان میں فرمایا، کلیم القرآن والمحامی الرضوان. آپ وہ ہیں جو قرآن سے کلام کرتے ہیں اور اگر سرگوشی بھی کرتے ہیں تو رحمان کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی اگر آشکار کلام کرتے ہیں تو وہ قرآن کی صورت میں ہوتا ہے، اور اگر نجوا بھی کرتے ہیں خاموشی سے بولتے ہیں، سرگوشی بھی کرتے ہیں تو اپنے خدا سے ہی کرتے ہیں. یہ عظمت کس کے پاس ہوگی کہ جب بیان کرے تو وہ قرآن کے ساتھ بیان کرے، اور جب سرگوشی کرے. انسان تنہائیوں میں کیا کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ نے معمور بھی نہیں کیا کسی کو کہ اس کی تنہائیوں کی خبر لو، نہیں منع کیا، کسی حق کو منع کیا لا تجسسو. دنیا میں لوگوں کی جاسوسی کرتے نہ پھرو. یہ جو آج ہمارے عادت و اتوار ہو گئی ہیں، CCTV کیمرے لگانا ہے، کس کے ہاں کون جا رہا ہے، کس کے ہاں کون آ رہا ہے. قرآن منع کر رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر جاسوسی نہ کرو، لیکن اب آل محمد کی ضمانت لیتے ہوئے مسلم کہہ رہے ہیں آشکار بولتے ہیں تو بھی قرآن ہوتا ہے، سرگوشی کرتے ہیں تب بھی رحمان ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا کہ آپ کلیم قرآن ہیں. موسیٰ کو اب کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا. یہاں مسلم ابن عقیل کہہ رہے ہیں کلیم القرآن، وہ جو قرآن سے باتیں کرتا ہے. یعنی قرآن ان سے معنی کو عطا کرتا ہے اور یہ قرآن کو معنی عطا کرتے ہیں. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تم سر اور تن میں جدائی کر کے دیکھ لو، نہ قرآن الگ ہوگا نہ حسین الگ ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلم. یہاں قرآن سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ قرآن کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور سرگوشی بھی رحمان کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں. جو بھی بات
چھپ کر کہنی ہے، جو بھی بات آہستہ کہنی ہے۔ اگر مخلوق میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ حسین اپنے دل کی بات اس سے کہہ سکیں، تو یہ وہ افراد ہیں جو اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، اپنے خدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ ہیں، آپ وہ ذات ہیں کہ ایمان آپ کے ساتھ ہے اور آپ ایمان کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ جو عظمت حسین ابن علی کے لیے ان سارے جملوں کے بعد اس جملے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس جملے میں اتنی عظمتیں فرما دی اور فرمایا وقاسم کل خیر۔ امام حسین کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، فرمایا کہ آپ کلیم قرآن ہیں، آپ نجوہ یعنی خرگوشی بھی رحمان سے کرتے ہیں، آپ ایمان کے ساتھ آمیختہ ہیں، ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہر خیر کی تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ خیر کیا ہے؟ اب قرآن آواز دے گا وہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، ہم جس چیز کو نیکی سمجھیں وہ سب خیر ہے، جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ سب خیر ہے۔ اگر آسمان سے بارش برس رہی ہے تو یہ خیر ہے، اگر زمین اناج اگا رہی ہے تو یہ بھی خیر ہے، رزق خیر ہے، علم خیر ہے، نیکی خیر ہے، جنت خیر ہے، اولاد خیر ہے، مال خیر ہے، حج خیر ہے، نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، وکل خیر وقاسم کل خیر حسین، ہر خیر کا تقسیم کرنے والے حسین ابن علی ہیں۔ تمہیں نماز چاہیے اللہ کی ہے، لیکن تقسیم النار کی طرح یہاں بھی دینے والے حسین ابن علی ہیں۔ اولاد چاہیے حسین سے مانگو، رزق چاہیے حسین سے مانگو، حج پہ جانا ہے حسین سے مانگو، زیارت پہ جانا ہے حسین سے مانگو، جو بھی اللہ کے نزدیک خیر ہے اس کے بانٹنے والے کوئی اور نہیں، حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس جملے نے کتنی چیزوں کو حل کر دیا۔ اس خیر پہ تھوڑا سا روکوں گا میں کیونکہ مرتبط ہے چیز۔ خیر، ہر چیز جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سب خیر ہے۔ خدا شر نہیں چاہتا، خدا خیر چاہتا ہے۔ ہم باعث شر بنتے ہیں، ہم اچھی چیز کو بھی خراب کرتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز خیر کے ساتھ خلق کی، ہم اس کا استعمال غلط کر کے اسے شر میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن یہ خیر، آپ مسئلہ جب پیش آتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بھئی حکم شرعی تو کبھی کبھی صرف سننا ہے، کرنا ہے۔ جیسے صبح کی 2 رکعت پڑھنا ہی ہے، اس میں کیوں 2 رکعت پڑھنی ہے تو پوچھنے کا حکم بھی نہیں، کیوں مغرب کی 3 پڑھنی ہے، جو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال کرنا کا حق ہی نہیں ہے، کچھ میں سوال آتا ہے لیکن کہیں کوئی جواب آسانی سے ملتا نہیں۔ اگر معصوم نے دیا ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر معصوم نے نہیں دیا ہے تو جب تک معصوم کی کوئی تائید نہ ملے یا معصوم کے کسی شاگرد کی کوئی تائید نہ ملے تب تک وہ چیز ہمارے لیے حل نہیں ہوتی۔ فرمایا ہر خیر حسین کے پاس ہے، ہر خیر کی تقسیم حسین کرتے۔ اب ایک لفظ خیر کے اوپر روک رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، ایک انسان ہے، ہم جانتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، ہم جانتے ہیں روزہ نہیں رکھتا، ہم جانتے ہیں مستطیع تھا حج کرنے نہیں گیا، ہم جانتے ہیں نہ کبھی خمس دیا نہ کبھی زکوٰۃ دی، چلا گیا دنیا سے چلا گیا۔ حکم شرعی کیا ہے؟ اگر مومن ہے یعنی حکم مومن میں ہے، ماں باپ اس کے مسلمان ہیں، تو آپ کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ نہ پڑھتا ہو نماز لیکن اب اس کی نماز پڑھی جائے گی، وہ چاہے جتنا بڑا بے نمازی ہو لیکن اب اس کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے تمام مسلمانوں پر۔ اس کو کفن دیا جائے گا، اسے حنوط لگایا جائے گا، اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اپنے ارادے سے کچھ نہیں پڑھیں گے، جو معصوم نے سکھایا ہے وہی پڑھیں گے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے، دوسری تکبیر کے بعد رسول و آل رسول پہ صلوات پڑھیں گے، تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا کریں گے، اب چوتھی تکبیر کے بعد اب آپ اس کے سلسلے میں گواہی دیں گے۔ یہ جو سامنے میت پڑی ہے اس کے سلسلے میں آپ گواہی دیں گے اور اس میں ایک جملہ کہیں گے، اللہم انی لا نعلم منہا الا خیرا، خدایا ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ معلوم ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، معلوم ہے روزہ نہیں رکھتا تھا، معلوم ہے حج پہ نہیں گیا تھا، معلوم ہے خمس و زکوٰۃ نہیں دیا، لیکن حکم شرعی یہ ہے کہ تم کہو لا نعلم منہ الا خیرا، تم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔
تو ہم کس طرح کہہ دیں کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، جب ہمیں معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جب ہمیں معلوم ہے کہ روزہ نہیں رکھتا تھا، جب ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کی عبادتوں کو جو واجب ہیں ترک کرتا تھا، تو یہاں تو ہم اللہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کچھ بھی اس کے بارے میں سوائے خیر کے۔ مسلم ابن عقیل نے آ کر مدد کی، نہ حسین قاسم خیر ہیں، خدایا نماز تیری ہے، تیرا بندہ خود پوچھ لینا، روزہ تیرا ہے، تیرا بندہ خود پوچھ لینا، ہم کوئی گواہی نہیں دے رہے، ہم صرف خیر کی گواہی دیں گے۔ خیر حسین سے ملتا تھا، اس کو اتنا جانتے ہیں کہ حسین سے تعلق تھا، مجلس میں آتا تھا، کبھی تبرک بانٹتا تھا، کبھی آنسو بہا دیتا تھا۔ نالا نمو منہ الا خیرا، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم باقی کسی چیز کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ تیری عبادت ہے، تو جانے، تجھے بندے کو سزا دینی ہے تو سزا دے، تجھے معاف کرنا ہے تو معاف کرے۔ ہم فیصلہ کرنے والے بھی نہیں اور ہم کوئی گواہی بھی نہیں دے رہے، ہم صرف ایک گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خیر پر تھا، اور خیر کی تشریح مسلم نے کر دی کہ حسین قاسم خیر ہیں، جتنا بھی خیر ہے حسین ہے۔ مسلم ابن عقیل یہاں تک حسین کی صفتوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے اہل کوفہ کو جھنجھوڑا۔ حسین ابن علی کی صفتوں کو یہاں تک لانے کے بعد آپ نے ایک بار اہل کوفہ کو متوجہ کیا، یا اہل الکوفہ اعقلوا، اے کوفے والوں عقل سے کام لو۔ اور اس کے بعد ایک طنز بھی کیا، ان تستطیع تعقلوا، اگر تم عقل لگا سکتے ہو۔ پہلے حکم دیا کہ عقل سے کام لو، اگر تم اس لائق ہو کہ عقل کا استعمال کر سکو تو عقل سے استعمال کرو۔ اور فرمایا اترکتم حسین، اترکتم ابا عبداللہ، تم ابا عبداللہ کو چھوڑ لو، عبداللہ امام حسین، اترکتم ابا عبداللہ، تم ابا عبداللہ کو چھوڑ لو، حسین کو چھوڑ لو۔ اور پھر امام حسین کی کچھ صفتوں کو بیان کیا، فرمایا مصباح الصلاح ونور المحارب وخلاصۃ الحیات۔ فرمایا کہ یہ حسین جن کو تم چھوڑ رہے ہو یہ نماز کا چراغ ہے، مصباح الصلاۃ، نماز کا چراغ ہے۔ آسان نہیں، حسین مصباح خدا بھی کہا ہے، عرش اعظم پہ لکھا ہے حسین مصباح ہدا ہے، لیکن مسلم نے عقیل یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ حسین جس کو تم چھوڑ رہے ہو یہ نماز کا چراغ ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ نماز کا چراغ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر چراغ جل رہا ہے تو روشنی ہے، چراغ بجھ جائے تو روشنی نہیں ہے، چراغ جل رہا ہے تو روشنی ہے، چراغ خاموش ہے تو اندھیرا ہے۔ اگر روشنی چاہتے ہو تو چراغ روشن کرنا پڑے گا، اگر تاریکی سے مستعین ہو چراغ کو بجھا دیا جائے گا۔ حسین چراغ ہے، نماز کا چراغ ہے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں حسین ابن علی نہیں ہے تو اس نے چراغ نماز کو گل کر دیا ہے، اس کی نماز تاریک نماز ہے۔ اگر روشن نماز چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب پشت پیغمبر پر حسین سوار ہوئے کہا سجدے کو طول دو تاکہ لوگوں کو چراغ نماز سمجھ میں آ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ آپ چراغ نماز ہیں، چراغ صلاۃ ہیں، مصباح الصلاۃ ونور المحراب، محراب کا نور آپ ہیں۔ یہ محراب جہاں ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ محراب حرب کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ظاہر سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو حرب کی جگہ کیوں؟ کیونکہ نفس سے لڑائی ہو رہی ہے۔ نفس چاہتا ہے سو جاؤ، نفس چاہتا ہے آرام کرو، نفس چاہتا ہے بزنس کرو، نفس چاہتا ہے نوکری پہ جانا ہے، اسے چھٹی نہیں مل رہی ہے، اور وہاں خدا کا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اب یہ جنگ، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے انسان، یہ حرب میں ہے، جنگ کر رہا ہے اپنے نفس سے، جو بڑی جنگ ہے۔ یہ نفس سے جنگ کرتے ہوئے نماز کو ادا کر رہا ہے، لہذا محراب میں ہے۔ اس محراب کا نور حسین ابن علی ہے، اور حسین نے چلتی تلواروں میں نماز پڑھ کے دکھایا کہ مجھے یقیناً نور محراب کہنا چاہیے۔ جب ہر طرف سے تیر برس رہے تھے میرا سجدہ اسلام کی لاج بچا رہا تھا۔ اور فرمایا آپ خلاصۃ الوجود ہیں، سارے وجود کا خلاصہ آپ ہیں۔ واجب الوجود صرف ایک ذات ہے، اللہ۔
اس کے علاوہ جتنے سب ممکن الوجود ہیں، اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، نہ پہلے ایسا کوئی زمانہ نہیں جب اس کا وجود نہ ہو، نہ ایسا کوئی زمانہ آئے گا اس کا وجود نہ ہو، وہ واجب الوجود ہے۔ باقی سب ممکن الوجود ہے، تو ماں سوائے اللہ جو کچھ موجود ہے۔ مسلم ابن عقیل امام حسین کی صفت پہ کہہ رہے ہیں خلاصۃ الوجود، سارے وجود کا خلاصہ حسین ابن علی ہے، یعنی ما سوا اللہ جتنا وجود تم تصور کر سکتے ہو، جتنی وجود کو تم جانتے ہو وہ بھی، جن کو نہیں جانتے ہو وہ بھی، آدم سے لے کر خاتم تک کے انبیاء کی فہرست ہے، فرشتوں کی فہرست ہے، اس کے بعد جنہ ہیں، ملائک ہیں، جو کچھ وجود ہے اس سب کا خلاصہ حسین ابن علی ہے۔ اب آپ جب زیارت پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، یہ وجود کا خلاصہ ہے۔ آدم کو دیکھنا ہے حسین کو دیکھ لو، نوح کو دیکھنا ہے حسین کو دیکھ لو، حتی رسول کو دیکھنا ہے حسین کو دیکھ لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ فرمایا یہاں تک صفتوں کو گنانے کے بعد آپ نے فرمایا وہ مفترض الطاعہ علی الانس والجن والوحش والطیر۔ حسین ابن علی وہ ذات ہے جن کی اطاعت انسانوں پر اور اجنہ پر اور وحشی درندوں پر اور طیر پر واجب ہے۔ جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے، جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے، جیسے ولی علی کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح آج کے دور میں چونکہ وارث رسول بھی حسین ہیں، وارث علی بھی حسین ہیں، ان کی اطاعت بھی جن اور انس کے اوپر واجب ہے۔ کیا فرمایا؟ طیر۔ اسی لیے میں نے طیر کا ترجمہ نہیں کیا۔ عام طور سے طیر کا ترجمہ اردو زبان والے یہاں پر کر دیں گے پرندے، کیونکہ وحش کے ساتھ آ رہا ہے، وحوش و طیر، وحشی یعنی وحشی جانور، درندے اور پرندے، لیکن پرندے ترجمہ بہت چھوٹا ترجمہ ہو جائے گا، کیونکہ طیور کہنا چاہیے تھا، اگر پرندوں کی جمع لانے تھے تو طیور کہنا چاہیے تھا، لیکن طیور نہیں، آپ نے طیر کہا۔ طیر جنس کا نام ہے، یعنی اڑنے والے، پرندوں سے صرف مخصوص نہیں کیا، جو بھی اڑنے والا ہے اس کے اوپر حسین کی اطاعت واجب ہے۔ تو رسول یہی شاید سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بات نواسے کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں مثال دوں واضح ہو جائے گا۔ ہم بیٹھے، بچہ گرنے لگا کوئی، میں نہیں اتروں گا، میں کسی کو اشارہ کروں گا، لیکن اگر میری نظر سامنے طاق پہ رکھے قرآن پہ پڑھے اور میں دیکھوں قرآن زمین کی طرف گر رہا ہے تو میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا، منبر کو چھوڑ کر قرآن کو سنبھالوں گا۔ حسین قرآن کی تفسیر ہے، پیغمبر ڈر کے بتا رہے ہیں حسین قرآن ہے، قرآن کا احترام کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حسین تفسیر قرآن ہے۔ ان صفتوں کے بعد اب آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ بہت سخت مشکل تھی یہ مسلم ابن عقیل کے لیے۔ علماء تشریف فرمائے تقابل کرنا نجس کا پاک ترین سے بہت مشکل، چاہے وہ شعر میں ہو اور چاہے نثر میں ہو۔ ایک طرف بالکل نجس ہے، عین نجس، اور ایک طرف سلسبیل، ایک طرف وہ جس کو خدا نے جس کی طہارت کی گارنٹی لی ہے قرآن میں۔ اب اس سے کیسے تقابل کریں، الفاظ کو کتنا سمجھائیں، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ آج کے دور میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے شعراء سے یا ہم سے جو بھی لوگ آتے ہیں، بہت احتیاط، ہمارے علماء کہتے ہیں الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں، انسانوں کے صرف خاندان نہیں ہوتے، الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ کس خاندان کے لفظ اہل بیت کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں، کون سے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بہت نازک موڑ ہوتا ہے۔ کون سا لفظ اہل بیت کی شان میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اہل بیت کی شان کے خلاف۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے علماء نے خود سے کسی زیارت کو نہیں بنایا۔ یہ جو آپ ائمہ کی زیارت پڑھتے ہیں، یہ جتنی زیارتیں ہمارے درمیان ہیں یہ سب معصورہ زیارتیں ہیں، یعنی کسی نہ کسی معصوم نے بتایا کہ ایسے کرو، کیونکہ اگر وہ ہم پر چھوڑ دیتے، ہم یقیناً احترام کی بات کرتے، لیکن چونکہ ہم معارف سے واقع نہیں ہیں، ہم احترام کا قصد کرتے، لفظ کوئی ایسا استعمال کرتے جو ان کی شان کے خلاف تھا، لہٰذا انہوں نے یہ تکلیف ہمیں نہیں دی، خود بیان کر دیا، ہمارے سامنے کھڑے ہونا تو ایسے گفتگو کرو۔ لہٰذا بہت مشکل بنا تھا مسلم ابن عقیل کے لیے، کیونکہ تقابل کر رہے تھے کہ تم حسین کو چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ جس کے لیے چھوڑ رہے ہو پسترین ہے، کیا لفظ استعمال کریں کہ ایک طرف حسین ابن علی ہے، دوسری طرف پسترین مخلوق ہے روئے زمین
لہذا فرمایا کہ تم ابا عبداللہ جو مصباح صلاۃ ہے، نماز کی چراغ ہے، محراب کا نور ہے، خلاصہ حیات ہیں، جو خود تفسیر قرآن ہے، ان کو چھوڑ رہے ہو کس کے لیے؟ لشارب الخمور. خمور کا ترجمہ کس طرح سے کیا جائے؟ خمر کہتے ہیں شراب کو، خمور کہتے ہیں مختلف قسم کی شراب کو. یعنی ایسے انسان کے لیے تم حسین کو چھوڑ رہے ہو جو مختلف قسم کی شراب پیتا ہو، یعنی کسی ایک شراب کے بعد پینے والا نہیں ہے، ہر قسم کی شراب کا پینے والا ہے. تم اس طاہر کو اس نجس کے لیے چھوڑ رہے ہو. جو شرابوں کا پینے والا ہے وہ لاعب الکلاب اور کتوں سے کھیلنے والا. کہاں مصباح صلاح، کہاں خلاصہ وجود، کہاں تفسیر قرآن، اور کہاں کتوں سے کھیلنے والا اور شراب کو پینے والا. اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں موت لانے والا بدبودار کوئی حیوان، اور کہاں زندگی اور حیات دینے والی کوئی سرسبز چیز. کس طرح میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ حسین کا نام بھی نہیں لینا ہے. اس پلید کے ساتھ حسین کا نام کیسے لے لیں؟ لہذا صفتوں سے پہچانوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پلید کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں. ہمارے کہاں موت دینے والا اور کہاں حیات دینے والا. اور اس کے بعد فرمایا کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل تمام کر دی ساری گفتگو. کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ شراب لکوڈ میں، مائع میں، بہنے والی چیز میں نجس ترین چیز شراب ہے. اور سلسبیل حوض کوثر کی اس نہر کو کہتے ہیں جس سے فرشتے وضو کرتے ہیں. فرمایا کہاں حوض کوثر کی نہر اور کہاں شراب؟ تم ان دونوں کا مقابلہ کر رہے ہو. مسلم ابن عقیل نے بات یہاں تک لانے کے بعد ایک بار فرمایا کہ تم زندگی دینے والے کے مقابلے میں موت کو قبول کر رہے ہو. تم سبیل اور سلسبیل کو چھوڑ کر شراب کی طرف جا رہے ہو. ان دونوں میں آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. عقل سے کام لو. میں حسین کی طرف سے تمہارے درمیان آیا اور میں حسین ابن علی کا قاصد بھی ہوں، سفیر بھی ہوں، وزیر بھی ہوں، نائب بھی ہوں. اپنی 4 صفتوں کو بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا داعیا الی بیت اللہ، الی بیت اللہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی بیعت کی. کوئی اور ہوتا کہتا میں حسین کی بیعت کی دعوت دے رہا ہوں. مسلم ابن عقیل کہتا میں تمہیں اللہ کی بیعت کی دعوت دے رہا ہوں. یہی تو سارا خلاصہ ہے تو حسین پیش کرنا چاہتے ہیں. کربلا صرف حسین کی جنگ نہیں ہے، امام کی جنگ ہے، امامت کی جنگ ہے، ولایت کی جنگ ہے. ولایت صرف امام سے محدود نہیں ہے، یہی ولایت رسالت کی بھی پاسبان ہے، یہی ولایت رسالت کی بھی پاسبان ہے، یہی ولایت توحید کی بھی پاسبان ہے. حسین کی بیعت حسین ابن علی کی بیعت نہیں ہے، اللہ کی بیعت ہے. جس نے حسین پر بیعت کی اس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اس نے رسول کا کلمہ پڑھا. ایک صلوات پڑھے محمد. فرمایا کہ میں حسین کا سفیر بھی ہوں، حسین کا نائب بھی ہوں، حسین کا وزیر بھی ہوں، اور اس وقت تمہیں بیعت خدا کی دعوت دے رہا ہوں. اور اس کے بعد خطبے کو ختم کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب دوڑو اور جلدی کرو بیعت کرنے. بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن مسلم ابن عقیل نے جو آخری جملہ حسین کی عظمتوں کو سمجھانے کے لیے شاید آخری جملہ تھا، فرمایا کہ دوڑو. دوڑنے کے بعد صرف بیعت کی بات نہیں کی، دوڑو بیعت کرو اور غبار فرس حسین کو نگاہوں کے سامنے رکھو. نہیں کہا حسین کے قدموں کی دھول کو. حسین یہ خطبہ کوفے میں دے رہے ہیں. حسین ابن علی ابھی سفر کریں گے مکے سے کوفہ. جب سفر کریں گے تو گھوڑا دوڑے گا، جب گھوڑا دوڑے گا تو اس سے کچھ گرد اور غبار اٹھے گا.
مسلم ابن عقیل حسین کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ بیعت کے لیے دوڑو اور حسین کے گھوڑے کے نیچے سے جو غبار اٹھ رہا ہے، اگر میں مسلم تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم اس غبار کی طرف دوڑو گے وصل الی الجنہ، تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ہاں ہم لوگ یہ جو آج ذوالجناح سجاتے ہیں یہ اسی کی یاد ہے، ہمیں حسین سے منسوب ایک سواری مل جائے کہ ہم اگر اس کی خاک کے پیچھے بھی پڑ جائیں تو ہم جنت کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین ابن علی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک آخری جملہ جو مسلم ابن عقیل نے تقابل میں کیا، ظاہر ہے کہ مسلم ابن عقیل نے نہ بیان کیا تو شاید میں بیان کرنے کی جرت نہیں کرتا، لیکن اگر کوفے کے ممبر سے مسلم ابن عقیل پڑھ سکتے ہیں تو پیر بخارا کے ممبر سے مصطفیٰ علی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فرمایا تم حسین جو اس عظمتوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ، آخری چیز کا پلیدگی اور عظمتوں کو کس طرح سے تقابل کیا۔ فرمایا کہ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف حاکم شام کا وہ نجس پسر ہے، دونوں کا تقابل کرنے میں الفاظ کا خیال رکھنا ہے، رتبوں کا خیال رکھنا ہے، کسی طرح کسی کی توہین نہ ہونے پائے اور کہیں پلیدگی آ کر اس کو داغدار نہ کر دے، کیونکہ یہ تو طہارتوں کا شہزادہ ہے اور ادھر پلیدگی ہی پلیدگی ہے۔ لہٰذا آخری جملے کے طور پر فرمایا کہ کہاں وہ پیشہ ور عورتوں کے گانے سن کر سونے والا، یہ جملہ مسلم ابن عقیل نے کہا، کہاں وہ پیشاور گانے والی عورتوں کی آواز سن کر سونے والا، اور کہاں وہ جسے جبرائیل کی لوریاں سلاتی ہوں، کہاں وہ جسے جبرائیل سلاتے ہوں، اور کہاں جو فاحشے کے درمیان سوتا ہو۔ ان کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے کہ اگر اس کے گھوڑے کی گرد کو بھی تم نے محسوس کر لیا تو جنت کے علاوہ کوئی مقام نہیں ملے گا۔ اور حسین کے گھوڑے کی خاک تو بہت دور کی چیز ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی، خدا ان کی حفاظت کرے، ان کو سلامت رکھے، ہمارے علماء کو سلامت رکھے، اپنے درس میں انہوں نے بیان کیا۔ آیت اللہ عراقی عظیم ترین مراجع میں سے، تقریباً 110 سال عمر پائی، اور ان کے بھی استاد تھے آیت اللہ برجردی، کہ جو لوگ قم گئے وہاں مسجد اعظم کو دیکھیے، ان کی بنائی ہوئی وہیں پہ ان کی قبر بھی ہے، حرم معصومہ قم اور مسجد اعظم کے بالکل بیچ میں آیت اللہ برجردی کی قبر ہے۔ آیت اللہ برجردی آخر عمر تک بغیر عینک کے مطالعہ کرتے تھے۔ خود انہوں نے بیان کیا کہ جب میں جوان تھا تو آشوب چشم مبتلا ہو گیا، میری آنکھوں میں تکلیف ہو گئی اور میرے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا، شہادت یا کوئی مناسبت تھی، میں نے اتباعت کا ارادہ کیا اور میں بصرے گیا، اور بصرے سے میں ایک ریل میں بیٹھا، ٹرین میں بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں دوسرے زائر بھی جا رہے ہیں، تو جب میں ٹرین میں بیٹھا تھا تو جو زائر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے ان میں سے بہت سے جو پیادہ زیارت کرتے وہ بھی ٹرین میں آ گئے تھے، تو ان میں سے ایک سو رہا تھا، اس کا پیر میری طرف تھا۔ آیت اللہ برجردی استاد الفقہا فرما رہے اس کا پیر میری طرف تھا، میں نے اس کے پیروں کی انگلیوں میں جو خاک تھی اس میں سے کچھ خاک نکالی اور شفا کی نیت سے اپنی آنکھوں پر لگائی۔ اس دن کا لگانا تھا کہ آج تک مجھے آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور آج تک میں ایسے مطالعہ کرتا ہوں جیسے کوئی جوان مطالعہ کرتا ہے۔ حسین کے گھوڑے کی خاک تو بہت دور ہے، حسین کے زائر کی قدموں کی خاک شفا بھی ہے، ضامن جنت بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ حسین ابن علی کا تعارف جو مسلم ابن عقیل نے کوفے کے منبر سے کرایا، ہدف مسلم کا تھا کہ لوگ حسین کو پہچان لیں، وہ حسین کہ جو وارث ہے نبوت کا بھی اور امامت کا بھی، وہ حسین جو چراغ ہے نماز کا بھی اور محراب کا بھی، وہ حسین جو خلاصہ وجود ہے، وہ حسین جو خود تفسیر قرآن ہے، وہ حسین جو سلسبیل سے زیادہ پاک اور طاہر ہے، وہ حسین جو تمام خیر کا بانٹنے والا ہے۔ حق یہ تھا
کہ اس منبر سے اترنے کے بعد جو 18,000 لوگ بیعت کر رہے تھے، حق تو یہ تھا کہ وہ حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتے، لیکن یہ حسین جس کی اتنی عظمتیں مسلم ابن عقیل نے بیان کی، ہم نے دیکھا کہ 10 محرم کو وہ حسین بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ حسین کربلا کے میدان میں بالکل تنہا کھڑے تھے، جو ساتھی آئے تھے وہ جام شہادت نوش کر کے زمین پر لیٹ چکے تھے۔ اب حسین کے پاس کوئی نہیں تھا، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ حسین علی اکبر کے ساتھ اپنی بینائی کھو چکے ہیں، عباس کے جانے کے بعد اپنی کمر کو توڑتے ہوئے محسوس کر چکے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب علی اصغر کو بھی دفنا چکے ہیں۔ انسان تصور کرے کہ وہ حسین جس کا تعارف مسلم ابن عقیل نے اس خطبے میں کرایا ہے، اس کا کیا حق تھا اور اسے زمانے نے کیا دیا کہ وہ میدان کربلا میں بالکل اکیلا کھڑا تھا، اور اب صدائے استغاثہ اگر بلند بھی کرے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، جب حسین رخصت کے لیے آئے، علماء کہتے ہیں کہ رخصت حسین پڑھنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ حسین کیسے اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے ہمیں نہیں معلوم ہے، کیسے زینب نے حسین کو جانے دیا، کیسے ام کلثوم نے حسین کو ودیع کیا، کیسے رباب نے حسین کو جانے دیا، کیسے سکینہ نے اپنے بابا کو جانے دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، کہ امام حسین کی 13 بہنیں ہیں، یعنی اولاد علی میں 13 بیٹیاں ہیں، لہٰذا امام حسین کی 13 بہنیں ہیں۔ کربلا میں کتنی بہنیں موجود ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال آپ کی بہنیں کربلا میں موجود تھیں۔ ان بہنوں کا یہ چہیتا بھائی سب کی شہادت کے بعد کس طرح خیمے سے نکلا ہوگا، یہ حسین جانے، حسین کا خدا جانے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، آوازیں بلند ہو گئی، ہاں، مجالس کا دور تقریباً ختم ہے، ماہ سفر آخر ہے، اور اس کے بعد ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے بعد حسین اور عزاداری ہم سے رخصت اس طرح سے ہو جائے گی کہ حسین تو دل میں ہیں، ہر سال عزاداری ہوگی، ہر دن عزاداری ہے، لیکن وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کیفیت کو دوبارہ محرم میں خدا جس کو نصیب کرے گا اسی کو ملے گی، کس کو نصیب ہے ہمیں نہیں معلوم، اگلے سال کس کو محرم ملے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ حسین بالکل اکیلے کھڑے تھے، اور جب سب کو رخصت کر کے ایک بار حسین گھوڑے کے نزدیک گئے اور کچھ دیر سر کو جھکا کر کھڑے رہے۔ خیمے سے بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی، حسین کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید حسین کی کیفیت کو امام شناز بہن سمجھ گئی، حسین شاید علی اکبر کو یاد کر رہے ہوں، حسین شاید عباس کو یاد کر رہے ہوں، کیونکہ عام طور سے جب حسین سوار ہوتے تھے تو کبھی علی اکبر بڑھتے تھے، کبھی عباس بڑھتے تھے، کبھی اون محمد آگے بڑھتے تھے۔ اب حسین اکیلے کھڑے تھے، زینب نے اس کیفیت کو محسوس کیا، آگے بڑھی، عباس نہیں تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، میں موجود ہوں حسین، میں تمہیں سوار کروں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک بار میدان کربلا میں آئے، ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، قوم کو خود اپنے قتل سے باز رہنے کی نصیحت کی، لیکن خود ہی فرمایا تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تم پر میری نصیحت اثر نہ کرے گی۔ اور اس کے بعد حسین نے ایک بار تلوار نیام سے نکالی، بسم اللہ وباللہ کہہ کر ایک بار تلوار چلانا شروع کی۔ الحفیظ الاماں کی آوازیں بلند ہوئی، لوگ سوچ رہے تھے حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہوں گے، علی اکبر جا چکے ہیں، عباس جا چکے ہیں، قاسم جا چکے ہیں، حسین نڈھال ہوں گے، لیکن حسین نے بتایا کہ وہ زہرا کا پسر ہے، وہ علی کا بیٹا ہے۔ تلوار چلا کے عجب نہیں کبھی دریا کا رخ کیا ہو، عباس بھائی کی جنگ دیکھو، ہاں کبھی علی اکبر کو پکارا ہو، آؤ بیٹا علی اکبر، آؤ اپنے بابا کی جنگ دیکھو، حسین تلوار چلا رہے ہیں، کبھی دریا کے قریب گئے، ہاں تم نے میرے قاسم کو قتل کر دیا، تم نے میرے اون محمد کو قتل کر دیا، حسین تلوار چلاتے جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ایک بار دشمنوں میں آواز گونجی، اگر اکیلے لڑو گے تو صبح قیامت تک علی کے بیٹے کو شکست نہیں دے سکو گے، صرف ایک طریقہ ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ ارے ہزاروں تیر ایک ساتھ حسین پر چلنے لگے، نیزہ بردار آگے بڑھے، تلوار چلانے والے آگے بڑھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی
تلوار کا زخم دیتا تھا، کوئی تیر چلاتا تھا۔ اب حسین جب کربلا میں بالکل تنہا جنگ کر رہے تھے، خود علماء نے لکھا ہے اگر حسین سانس لینے کے لیے رکتے تھے تو تیر جسم کو پار کر جاتے تھے۔ اسی اسنا میں ایک تیر حسین کی پیشانی پر لگا، حسین نے اپنا ہاتھ اٹھا کر تیر کو نکالنا چاہا، سینے کی سفیدی نمایاں ہوئی، ایک 3 پھل کا تیر حسین کے جسم اقدس پر لگا۔ حسین کے پشت سے تیر باہر آیا، حسین نے ایک بار تیر کو دیکھا، ایک بار تیر کی گہرائی کو دیکھا، 3 پھل کا تیر ہے، واپس کھینچنا سخت ہے، ایک بار اپنے ہاتھ کو پشت میں لے گئے، پیچھے سے تیر کو باہر نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اسی اسنا میں ایک نیزہ لگا، اب حسین گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین کربلا پہ قرآن گرا، بہن گھبرا کر باہر آئی، حسین نے اشارہ کیا، ارے امام شناز بہن خیمے کی طرف لوٹی۔ اسی اسنا میں فرات کا پانی نیزہ اچھلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، کسی نے آواز دی الا ذبح الحسین بکرب بلا، الا قتل الحسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہے، ماتمداران سید الشہداء، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات خصوصاً عراق و شام و ایران کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے عظمت حسین ابن علی کا واسطہ اس زندگی میں ان کے قبر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا تجھے عظمت حسین کا واسطہ منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔